إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے اور حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی جو زندگی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کا مکان وغیرہ، اس سے علاوہ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی ہی مالیت کا مال تجارت ہو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاجات اصلیہ سے فارغ ہو، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل جو ہے وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی صدقہ فطر ادا کرے، یعنی سرپرست جو ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے بڑھنے والا کام اس میں نہ ہو بے شک، اور سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی کہ مال جو ہے اگر اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو تب بھی، اور اگر مال پاس ہے اس کے اوپر سال گزرا ہوا ہے نہیں گزرا ہوا تب بھی، دونوں صورتوں میں صدقہ فطر دینا ہوگا جب وہ حاجات اصلیہ سے زیادہ ہو۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء، اور ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون اولاد ہے یعنی وہ پاگل ہے بھلے بالغ ہو یا نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کرے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ جس شخص کے ذمے ہے، وہ اگر ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ لڑکا ہے، شادی کر لی ہے، گھر الگ بسا لیا، اپنا گزارا خود ہی کرتا ہے، تو اب اپنے نان نفقے کا خود ہی ذمہ دار ہے، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔
بیوی نے بغیر شوہر کے حکم کے اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کریں ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ جو سادات ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو دے سکے۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، جعفر، عقیل اور حضرت عباس حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ صدقہ فطر کی کتنی مقدار ہے؟ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم، یا ان کی قیمت دے دے، یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ ادا کرنا چاہے، مثلا چاول، جوار، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی جو چیز آدھے سا گیہوں یا 1 سا جو کی قیمت کی ہو، یہاں تک کہ روٹی دیں تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے اگرچہ گیہوں یا جو کی ہو، یعنی قیمت کے حساب سے دی جائے گی۔ جو بھی چیز دی جائے گی، چیز اور دی جا سکتی ہے لیکن اتنی قیمت کی ہونی چاہیے جتنی قیمت صدقہ فطر کی مقدار مقرر کی گئی ہے۔ 2023 میں جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ گندم کے لحاظ سے 320، جو 800، کھجور 2800، اجوا کھجور 1400 اور کشمش 6400 مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق ہوتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔